Audio Jungle. Audio Jungle. تازہ ترین خبریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چنار کشمیر نیوز کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس پر وقت نیوز پہنچ پائیں۔ مکتب معلمین ضلع جہلم ویلی کے صدر قاری حقیق الرحمان اور متاثرہ معلم القرآن قاری محمد ساجد نے چناری میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 8 مارچ کی ڈیڈ لائن دی تھی لیکن ہمارے جائز مطالبات پورے نہ ہوئے۔ 8 مارچ کا احتجاج ذمہ داران کی یقین دہانیوں کے باعث مؤخر کیا۔ اب اگر 24 مارچ تک مطالبات پورے نہ ہوئے تو 25 مارچ کو باغ میں پرامن احتجاجی مظاہرہ اور یوم سیاہ منائیں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کی اپنے حلقہ انتخاب آمد پر بھی سخت ترین احتجاج کرنے کے علاوہ ان کے راستے روکے جائیں گے۔ اس دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کی ذمہ داری حکومت آزاد کشمیر پر عائد ہوگی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، سنیے اس ویڈیو رپورٹ میں۔ اعجاز احمد میر، چنار کشمیر نیوز، چناری، آزاد کشمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب اعجاز میر صاحب میں آپ کی میڈیا کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے اظہار حق کے لیے یہاں مدعو کیا ہے، اور اس پر میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بصورت دیگر ہمارے جو معاملات ہیں یہ بڑا درینہ معاملہ ہے، اور 2011 سے یہ ایک انتہائی ہمارے لیے قضیہ بن چکا ہے۔ 1865 میں سے 403 کو 2011 میں سکیل B1 میں اپائنٹمنٹ کیا گیا، اور باقی 496 کو ویٹنگ میں ڈالا گیا کہ آپ کو مرحلہ وائز کیا جائے گا۔ ہمارے مرحلہ وائز ہونے میں بہت سارے ادوار گزرے ہیں، جہاں پی ایم صاحب کے ساتھ بھی چودھری مجید صاحب نے بھی، اور اس کے بعد سردار عتیق صاحب کا بھی دور گزرا، پھر دوبارہ فاروق صاحب کا بھی دور 9 ماہ کے وقت گزرا، اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دور پھر دیا تھا جو اب یہاں پہ گزر رہا ہے۔ ہمارے پاس ہر وزیر ریاست کے وزیر اعظم کی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس وزیر قانون سمیت تمام وزراء کی اپلیکیشنیں موجود ہیں، جو انہوں نے یعنی کہ ان کو منظور کیا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لہٰذا ہم اس کا بھرپور اور جلد از جلد اس کا ازالہ کریں گے۔ ہمارے ہجیرے میں ملاقاتیں ہوئی، ہماری کوٹلی کے اندر ملاقاتیں ہوئیں، بہمبر کے اندر ملاقاتیں ہوئیں، ہماری باغ میں ملاقاتیں ہوئیں، یہاں مظفر آباد کے اندر ملاقاتیں ہوئیں۔ ہر ملاقات کے اندر پی ایم صاحب نے ہماری اپلیکیشن کو منظور کیا، اور انتہائی انہیں بڑی ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اور کہا جی کہ ہم آپ کا کام ہر صورت میں کریں گے۔ یہاں تک کہ مظفر آباد میں اسمبلی کے اندر بیٹھ کر انہوں نے یہ اس بات کا اظہار کیا کہ اگر میں آپ کا کام ضرور کروں گا، اگرچہ کہ ایک دن لیٹ بھی ہو سکتا ہوں، لیکن آپ کا کام ضرور کروں گا۔ پھر وہاں برکاتیہ مسجد کے اندر انہوں نے وعدہ کیا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر علماء کی مجلس میں کہ میں انشاءاللہ اللہ مجھے اگر اقتدار دے دے، میں اپنی جگہ پر آ جاؤں، انشاءاللہ میں سب سے پہلے نمبر یہ کام کروں گا کہ معلمین القرآن کا کام میں درینہ ہے، اور یہ کام سب سے پہلے کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے دور، جب چودھری مجید صاحب کا دور حکومت تھا، وہاں پر انہوں نے بیٹھ کر ان منفرد ریاست کے اندر ایک احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، کہ جہاں پر انہوں نے کہا کہ معلمین القرآن 496 نہیں بلکہ 1865 سب کا حقوق ان کو دیے جائیں، اور منصفانہ طور پر دیے جائیں۔ اور یہ احتجاج کرتے ہوئے کہ ناانصافی ہوئی ان کے ساتھ، انہوں نے اپنی سیٹ سے اتر کر نیچے بیٹھ کر انہوں نے ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ یقین جانیے 496 جو معلمین القرآن ہیں، ان کے دل سے ایسی آہیں نکلی، دعا نکلی، اللہ تعالیٰ ایسا عادل اور منصف حکمران ہمیں دے جو ہمارے ساتھ جو 4-5 سال سے زیادتی ہو رہی ہے اس کا ازالہ کرے۔ الحمدللہ میں باہر سے کہتا ہوں کہ ہمارے دل سے دعائیں نکلی، ہم نے پی ایم صاحب کے لیے اور ان کے لیے، ہم نے ٹیم کے لیے دعا کی اللہ ان کو کامیابیاں دے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو کامیابی دی اور برسر اقتدار آئے۔ برسر اقتدار آنے کے بعد بھی ہمارے ان کے ساتھ ملاقاتوں کا معاملہ سلسلہ جاری رہا، جو میرے خیال میں اس کا اظہار کریں تو بڑا طویل وقت گزر سکتا ہے، لیکن وقت کے اختصار کی وجہ سے، مختصر ہونے کی وجہ سے میں اس بات پر اب فائنل ہی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا 10 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، بلا معاوضہ ہم نے 8 سے 2 بجے کا ڈیوٹی دی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم اب تنگ آ چکے ہیں۔ ہم نے ہر
احتجاج مظفر آباد اسمبلی ہال میں کے سامنے بھی کیا، پی ایم سیکریٹریٹ کے سامنے بھی کیا، نولکشی پل پر بھی کیا، اور آزاد کشمیر میں ہم نے تمام جتنے بھی ہمارے ڈی سی اوز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، پرامن احتجاج ریکارڈ کروائے، کبھی توڑ پھوڑ کبھی نعرہ بازی ہم نے کبھی نہیں کی، پرامن رہنے کی سزا ہمیں یہ دی جا رہی ہے، اور معلمین القرآن بننے کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے، اور ریاست کو وہ تعبیر دی جا رہی ہے کہ یہاں پر اسلام کا نام لینا کہیں جرم نہ بن جائے، اس لیے کہ اسلام کے اندر قرآن پاک کی عظیم اس کی ایک حیثیت ہے۔ اب ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ اس پر میں مختصر بات کروں گا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے 8 مارچ کو ہم نے پی ایم سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کرنا تھا پوری آزاد کشمیر سے، صرف معلمین القرآن نہیں، معلمین القرآن کے ساتھ ان کے جو مقتدی ہیں، ان کے نمازی ہیں، ان بچوں کے جن کو بچوں کو یہ پڑھاتے رہے، ان کے بچوں کے والدین بھی ساتھ آئے تھے، لیکن ہمارے جو اس وقت صدر ہیں انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہ کام فی الوقت ہمارے ساتھ جو سردار میرت پر صاحب ہیں وزیر جنگلات، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، مشتاق مناز صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، مشتاق نیر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی کہ یہ ضرور ہمارے پی ایم نے انہوں نے بھیجا ہے کہ آپ جائیں، ان کو کہیں کہ 8 مارچ کا جو احتجاج ہے اس کو ختم کریں، ہم انشاءاللہ آپ کا معاملہ 10 دن کے اندر حل کریں گے۔ 8 سے 18 تاریخ کو ہمارے 10 دن پورے ہو گئے، ہمارے جو صدر محترم ہیں انہوں نے پھر آگے 5 دن اور دے دیے، یعنی یہ ہماری ایک میں کہتا ہوں کشادہ دلی ہے جو ہم نے ان کے ساتھ ایک ہاتھ بڑھایا کہ امن کے اندر ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھایا جائے۔ اب 25 تاریخ وہ 10 دن بھی پورے ہو جائیں گے، 5 دن وہ پورے ہو جائیں گے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر 24 تاریخ تک ہمارے معاملات حل ہوتے ہیں تو اللہ بسم اللہ ٹھیک ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ قرآن کو جس نے عزت دی ہے اور انشاءاللہ جس نے قرآن کی عزت کی ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی سیاسی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے بھی ہر فورم پر ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے اور ان کے ساتھ چلیں گے اور سر عام چلیں گے، ہم انشاءاللہ چھپنے کی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہمارے 496 معلمین القرآن کے اگر 100 کے اوپر انشاءاللہ ان کے مقتدی جو ہیں بچوں کے جو والدین ہیں 100 کے ووٹر بنتے ہیں، اگر ہم 496 کو اگر 100 کے ساتھ ضرب دے کر جتنے ہوں گے، ہم ریاست کے اندر بھرپور تحریک چلائیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، قرآن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، قرآن پاک کی مقدس کتاب کو متنازع بنا کے ناکام کوشش کی گئی ہے، لہٰذا میں ایک منفرد بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، کچھ کہتے ہیں ہمارے ملک کو عزت دو، میں آج آپ کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے بھی کہتا ہوں، پی ایم صاحب کو بھی کہتا ہوں، پی ایم صاحب کے ٹیم کو بھی کہتا ہوں، اور ان کے تمام وزراء کو بھی کہتا ہوں، اپنے علاقے کے ایم ایل اے کو بھی کہتا ہوں کہ قرآن کو عزت دو، قرآن کو عزت دو، قرآن کو عزت دو۔ اگر آپ نے اس مرتبہ 24 تاریخ تک قرآن کو عزت نہ دی اور قرآن کے ساتھ یہی برا ناروا سلوک جاری رکھا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 24 تاریخ 25 تاریخ کو ہم باغ کے اندر ایسا پرامن احتجاجی مظاہرہ کریں گے، اور ہم یوم سیاہ کی صورت میں 25 تاریخ کو ہم بلائیں گے، اور اس کے بعد اگلا لاہ عمل یہ ہوگا، چاہے 26 کو کریں یا 27 کو رہے، ہم پی ایم سیکریٹریٹ کا پوری آزاد کشمیر سے اپنے قراء کو اور اپنے مقتدیوں کو، بچوں کے والدین کو بلا کے پی ایم سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کریں گے، احتجاج جاری کریں گے، اس طرح کریں گے کہ ہماری لاشیں وہاں سے اٹھیں گی یا ہم اپنے مطالبات لے کر واپس آئیں گے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ الیکشن کا موسم بھی بہت قریب آ چکا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ امن کا معاہدہ کیا جائے، امن کا معاملہ کیا جائے، ہمارے جو زیادتی ہوئی ان کا ازالہ کیا جائے، اگر بصورت دیگر یہ معاملہ کیا کہ ان کو ویسے ہی ہم کرتے کرتے جب آخری دور پہنچے گا ہم ان کو کہیں گے بھائی آئندہ حکومت کر لے گی، بھول جائیں، ایسا کام کسی صورت میں ہم نہیں ہونے دیں گے۔ 10 سال کے معاملہ اب 11ویں سال کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اپنے ضلع کے اندر یہ کہتے ہیں، میں اس وقت بحیثیت صدر متاثرہ معلمین القرآن ضلع جہلم ویلی میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میں نے پوری آزاد کشمیر کے دوبارہ سے ہم نے متاثرہ کی تحریک کو میں نے چلایا ہے، اور انشاءاللہ ایک کال کے اوپر ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے ضلع کے اندر یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی الیکشن کی کمپین آپ کریں گے، وزیر اعظم صاحب یا آپ کا کوئی بھی آپ کا جو آگے آپ کے امیدوار کریں گے، ہم انشاءاللہ ان کا راستہ روکیں گے، ہر میدان کے اندر ان کو رسوا کریں گے، جس طرح سے ہمارے معلمین القرآن کو 10 سال سے رسوا کیا ہے، ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ یہ تو الیکشن کی بات ہے، لیکن ہم کہتے ہیں 25 تاریخ کے پہلے ہمارے ساتھ معاملات طے کیے جائیں، بصورت دیگر ہم ملک کے اندر کوئی بھی نقصان ہوا، ہمارے جانی نقصان ہوا، ہماری مالی نقصان ہوا، یا کسی طرح سے کوئی معاملہ ہوا، اس کے جوابدار ہمارے وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب ہوں گے، اور ان کے وزراء ہوں گے، ان کی پوری ٹیم ہوگی، اور ارباب اختیار خود ہوں گے، ہم پر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر الیکشن میں ہمارے معاملات اس سے پہلے الیکشن سے پہلے ہمارے معاملات حل نہ ہوئے 30 اپریل تک اور 30 مارچ تک،
اگر معاملات حل نہ ہوئے، ہم یہ آپ کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے وزیر اعظم صاحب ہمارے حلقہ ضلع جہلم ویلی کے اندر ضلع کے اندر آئیں گے، ہم بھرپور احتجاج کریں گے، ہم بھرپور احتجاج کریں گے، اور ہر میدان میں وزیر اعظم صاحب آپ کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ اگر آپ نے نہیں کیا اقتدار کے دور میں، آپ اقتدار چھین گیا، اور اس کے بعد اگر آپ ہمارے الیکشن میں ووٹ کی نیت سے آئے ہیں، کسی نیت سے آئے ہیں، ہم کسی صورت میں آپ کا راستہ بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور راستوں کے اندر انشاءاللہ ہر قسم کے رکاوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ہمارا نہیں ہے، 40 لاکھ عوام کا قرآن 40 لاکھ عوام کا نہیں ہے، اور تقریباً 3 ارب مسلمانوں کا ایک قرآن ہے۔ اس لیے بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ یہ زیادتی نہ کی جائے، ورنہ معلمین سے ہٹ کر ہم عام پبلک کے اندر اس تحریک کو چلائیں گے تو پھر ریاست کے لیے بھی پریشانی ہوگی اور حکومت کے لیے بھی پریشانیوں کا ذریعہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاضی محمد ساجد، متاثرہ معلم القرآن، ضلع جہلم ویلی، ہٹیاں بالا سے میرا تعلق ہے۔ میں سب سے پہلے میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری آواز کو سنا اور یہ موقع فراہم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ گزشتہ ادوار میں جو ظلم اور زیادتی ہوئی کہ آزاد کشمیر کے اندر 1865 میں سے تقریباً 403 معلم القرآن کو بھرتی کیا گیا، اس کے علاوہ جو باقی لوگ بچ گئے ان میں سے کچھ ادارے اپ گریڈ ہو گئے اور کچھ لوگ عمر سے زائد ہو گئے، اور کچھ ادارے جو 496 بچے ان اداروں میں لوگ ابھی تک کام کر رہے ہیں، بلا معاوضہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ریاست کے وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے، اس وقت انہوں نے برملا ہر جگہ پہ یہ بات کہی، کہیں کارنر میٹنگ میں، کہیں الیکشن مہم میں، جگہ جگہ یہ وعدہ کیا کہ الیکشن کے بعد سب سے پہلا میں نے یہ کام کرنا ہے کہ متاثرہ معلمین القرآن کو بحال کروں گا۔ پھر اسی کی پیش نظر انہوں نے اسمبلی میں دھرنا دیا اور آنسو بہائے، لیکن آج تک وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے وہ آنسو ہمارے ہمدردی میں تھے، ہمارے اس افسوس میں تھے، لیکن پھر آج تک وہ کام ہوا کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ آنسو ڈرامے کے تھے تو انشاءاللہ ہم بھی اس کا انتقام ڈرامے کے ساتھ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ فاروق حیدر صاحب جب مسجد میں وعدہ کیا، اس مسجد کے وعدے کی پاسداری تو کریں۔ وہ ہمارے ساتھ وعدہ نہیں تھا، اللہ کے ساتھ تھا، وہ تو پورا کرتے، لیکن کرتے کرتے ان کی گورنمنٹ آج آخری مراحل میں داخل ہے، لیکن ابھی تک کام نہیں ہوا۔ ہم نے پریس کانفرنسیں بھی کی، ہم نے احتجاج کا ڈیڈ لائن بھی دی، لیکن گزشتہ دنوں ہم نے 8 مارچ کو یہ احتجاج رکھا تھا۔ حکومتی وزراء نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کا معاملہ انشاءاللہ ہم 10 دن کے اندر اندر حل کریں گے، لیکن وہ 10 دن بھی گزر گئے، لیکن آج تک وہ کام حل نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جناب فاروق حیدر صاحب کہ اگر ہم آپ کے ووٹر سپورٹر ہونے کے باوجود ہم صرف اور صرف اس لیے متاثر کرنے کے لیے کہ ہم صرف آپ کے پولنگ ایجنٹ تھے، اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی گورنمنٹ میں آپ کے ووٹر اور سپورٹروں کا یہ حال ہے تو دوسری گورنمنٹ ہمیں کب وہ بخشے گی؟ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان 4-5 دنوں کے اندر ہمارے ساتھ یا ہمارا یہ ازالہ کرتے ہیں، ہمارا یہ معاملہ حل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نے جو پلان تیار کر رکھا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتا کر رہیں گے کہ کیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ بات نہیں کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں
कि अगर आपने ये काम किया तो गुज़िश्ता अदवार की तरह हम आपकी भरपूर सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी देंगे, नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के जितने कुराए कराम हैं वो आपकी सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अगर आपने इसके बरक्स किया तो इसका बरक्स होगा। हमें किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई हमदर्दी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हम अपने दिल की आग बुझाने की खातिर हम ऐसा करेंगे। देखें, एक बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ईमान वालो ऐसी बात क्यों करते हो जो पूरी नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को कुछ ना कुछ जो है अख्तियारात दिए हैं, लेकिन वो अख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए वक्त दरकार है। फ़ारूक हैदर साहब, हमारे वोटों के से जीत कर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा हमारा भी इख्तियार होगा कि आप हमारी चौखट पे आएंगे, फिर हमारा इख्तियार होगा। तो इसलिए खुदारा कि अगर आप ये कुरान मजीद की तालीम स्कूल्स में लाजमी करार दी गई है तो आपको चाहिए फिर कुर्रा को इनके ऊपर ये रहम किया जाए, इनका साथ दिया जाए, इनको भर्ती किया जाए। अगर आप एक तरफ से कुरान को लाजमी करार देते हैं और दूसरी तरफ से कुर्रा के साथ ये लालीपाप दे रहे हैं तो ये काम न करें। हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बाख्तियार हैं और बाख्तियार होते हुए हमारा ये मामला हल करें और चंद दिन के अंदर हल करें, वरना इसका जो मुतबादल कुछ और होगा।